انوائٹ کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم مل بیٹھ کر اپنے شہر کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کر جائیں۔ سیاست تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں اور پیچھے بھی کرتے گئے ہیں، لیکن خیر پور ٹامے والی ہماری ایک واحد تحصیل ہے کہ جس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے ترقی یافتہ جو کام ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہاں اگر آپ شہر کا اور بالخصوص کچی آبادیوں کا جائزہ لیں، ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ کراچی یا لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ، سعودی عرب وغیرہ مطلب مختلف جگہوں پہ اپنی روزی کمانے کے لیے گئے اور اپنے خاندان کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور اپنے خاندان کی عورتیں، ظاہر ان کو اکیلا چھوڑنا پڑتا ہے، ان کو بچوں کو اسکول لے جانا، لے کے آنا، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی یہ جو حلقہ صوبائی حلقہ ہے یہ پوری تحصیل سے بھی بڑا ہے، اس کی آبادی تقریباً 4.5 لاکھ ہے۔ 4.5 لاکھ کی آبادی کے لیے اگر 2-3 فیکٹریاں لگ جائیں تو میرا خیال ہے ہمارا جتنا بھی نوجوان طبقہ ہے ان کو روزگار یہاں پہ آرام سے مل جائے گا۔ اس ٹائپ کی فیکٹریاں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں لاہور میں، کراچی میں۔ اس ٹائپ کی اگر فیکٹریاں یہاں پہ 1-2 بھی لگ جائیں تو لوگ روزانہ صبح جائیں گے اور دوپہر شام کو اپنے گھر واپس آئیں گے اور ان کو سکون سے اپنی روزی بھی کما سکیں گے اور بیوی بچوں کو اور والدین، بوڑھے والدین کو ٹائم بھی دے سکتے ہیں۔ میں بھی آپ کی طرح آپ ہی سے ہوں، اسی علاقے سے ہوں، کہ باہر سے نہیں ہوں، یہیں پہ پڑھا ہوں فاضل اسکول میں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اچھے نمبر دیے۔ پھر میں نے ایف سی کالج لاہور میں داخلہ لیا، پھر ایم بی بی ایس مستر سے آغاز کیا اور پھر میرے ذہن میں ایک یہی تھا کہ میں اپنے علاقے کے لیے کچھ کروں گا۔ ایم بی بی ایس کے بعد جو ایف سی پی ایس ہوتا ہے وہ 5 سال کا کورس ہوتا ہے۔ یہاں خیر پور میں اور کسی نے نہیں کیا ہوا، ایک میں نے کیا اور ایک بھٹی سے افتخار بھٹی صاحب نے، جو 5 سال کے بعد میں اسپیشلائزیشن کورس ہوتا ہے۔ اس کورس کے بعد اکثر ڈاکٹروں کی گردنوں میں سریا ہوتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو سریا ہوتا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑے شہر میں بیٹھیں تاکہ ان کا نام جو ایک نام لگ جاتا ہے کسی اسسٹنٹ پروفیسر، پھر ایسوسیٹ پروفیسر، پھر پروفیسر، پھر پرنسپل اور پھر وائس چانسلر، اس طرح بننے کی ان کی خواہش ہوتی ہے۔ کیونکہ انسانی فطرت ہے نا، وہ ایک جگہ پہ صبر نہیں کرتا، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، 1 سے 2 اور 2 سے 4۔ جب میں نے بھی اسپیشلائزیشن کی، بہت سارے دوستوں نے کہا یار چھوٹے شہر میں تو بیٹھ رہے یہاں سے آپ کو کیا ملے گا؟ میں نے کہا یار جو بھی ملے گا نا، ایک ڈسپینسر کی تو روزی کما رہا ہے تو روزی مجھے یہاں سے بھی مل جائے گی۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ میرے جو کلیگ بڑے شہر میں تھے، میں ان سب سے ہر حوالے میں آگے ہوں، دولت کے حوالے سے بھی اور باقیت کے حوالے سے بھی، عزت کے حوالے سے بھی الحمدللہ۔ میں نے اپنے تئیں جو کچھ سوچا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ بھی دی ہے، موقع بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے اور وسائل بھی دیے ہیں، تو اس طرح میری ذمہ داری بھی ان لوگوں سے زیادہ ہے جن کے پاس وسائل نہیں، کیونکہ ہر ایک سے اس کی حیثیت کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا۔ اس حیثیت کے بارے میں میں نے اپنی شہر کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، بالعموم مسلمانوں کے حالات کو بدلنے کے لیے ایک پارٹی میں نے بنائی ہے اور اس پارٹی کے 14 نکات میں نے ترتیب کی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنانے میں 14 نکات بنائے تھے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پوری کوشش کی اور سارے مسلمانوں نے ساتھ دیا۔ اگر ہم یہ 14 نکات جو ہے ان کو عمل درآمد کرا لیں تو ہمارا شہر بالخصوص اور ہمارا ملک جو ہے اس میں ترقی کر سکتا ہے۔ اس میں نے ایک میرا نقطہ ہے، میں زیادہ ٹائم سارے نکات کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ نکات دے دیے 14 نکات لکھے ہیں ہمارے پارٹی میں، وہ تو اندر پڑے ہیں ادھر، ہاں ایک ادھر ہے، باقی سارے ادھر پڑے ہیں، سب دوستوں کو دے دیں۔ اس میں ایک نقطہ میں نے یہ بتایا کہ ہمارا خیر پور وہ واحد شہر ہے کہ جس کے ساتھ جو سرکاری رقبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اتنا سرکاری رقبہ جو باقی تحصیلوں میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ جو بالکل بارڈر کے ساتھ نیچر آباد لگتی ہے اس کا بہت سارا ہوا ہے، لیکن خیر پور کا بہت زیادہ ہے۔ یہاں سے آپ چلے جائیں نا مروڑ تک، خیر پور سے مروڑ تک کوئی پختہ سڑک نہیں ہے، کچی روڈ ہے اور اس کے ارد گرد دائیں بائیں سارا سرکاری رقبہ ہے، یعنی ہزاروں ایکڑ یہاں پہ رقبہ پڑا ہوا ہے۔ اگر یہ
ایک اور کچھ نہ کریں, اور یہ ایم پی اور ایم این اے کی استداد میں ہوتا ہے کہ اسی روڈ کو ہی پختہ بنا دیں, خیر پور سے لے کر